اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القصص کی آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ وہ لڑکی پانی پلانے کے لیے گئی ہے کنویں پہ، تو وہاں بہت رش ہے اور وہ نہیں پلا سکتے، تو پھر وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانوروں کو پانی پلایا۔ تو پھر وہ گھر چلی گئی تو ان کے باپ نے کہا کہ اس لڑکے کو بلا کے لاؤ جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، ہم اس کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ بلا کے لے کے آئی ہیں۔ تو قالت احدہما، پھر جب یہ آ گئی ہیں نا تو ان کے باپ کو سارا ماجرا سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں مصر سے آیا ہوں، وہاں مجھ سے قتل ہو گیا، تو جو بھی داستان تھی وہ سنائی، تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے پکڑ نہ لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم صحیح ہاتھوں میں آ گئے ہو، اب تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، تم بالکل بھی خوف نہ کھاؤ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے ظالم قوم سے۔ قالت احدہما، تو ان بچیوں میں سے ایک نے کہا یا بیٹے استاجرہ، تو کیا کہا اس کو کہ اپنے باپ سے کہ آپ اس لڑکے کو نا اجرت پر رکھ لیں، یعنی کہ ملازم رکھ لیں جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا کرے گا۔ ان خیرہ، تو یہ بہتر ہے، مانس تاجرتا، جس کو آپ نوکر رکھیں یا آپ ملازم رکھیں، یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ القوی الامین، یہ توانا بھی ہے، تندرست توانا بھی ہے اور کام بھی اچھا کرے گا، ظاہر جوان آدمی ہے تو امانت دار بھی ہے، تو آپ اس کو رکھ لیں اجرت پر، ملازم رکھ لیں اپنے ہاں۔ کالا، تو انہوں نے کیا فرمایا، انی اریدو ان کے حقا احدا ابناتی ہاتین علی ان تاجرانی سمان یا حجاج۔ تو انہوں نے کہا، باپ ان کے بچیوں کے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان دو بچیوں میں سے ایک کا نکاح میں تم سے کر دیتا ہوں تاکہ تو میری خدمت کرے، ان تاجرانی، کہ تو میری خدمت کرے، سمان یا حجاج، 8 سال تک تو میری خدمت کرے، تو اس کے عوض میں تمہارا نکاح کر سکتا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تو پورے کر دے پورے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے مجھ پر احسان ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تمہیں کوئی تکلیف ہو، میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور خوشی خوشی اگر تم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ سَتَجِدُونِی انشاءاللہ مِنَ الصَّالِحِینَ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم لوگ ستجدونی، ان قریب تو پائے گا، تو دیکھ لے گا خود ہی انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو میں نیک لوگوں میں سے ہوں۔ پھر کہا کالا ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ہاں ٹھیک ہے، تو یہ میرے اور آپ کے درمیان عہد ہو گیا، پختہ عہد ہو گیا، اس کا ہم نے اللہ کو گواہ بنا لیا، تو میں 10 سال، جو بھی 8 سال یا 10 سال جو بھی میں مدت پوری کر سکا میں کروں گا انشاءاللہ۔ ایمل اجلین قضیت فلا عدوان علی، تو وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ میں جو بھی مدت پوری کر سکا نا ان 2 مدتوں میں سے، یعنی 8 سال یا 10 سال، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں پھر ہوگی، پھر مجھ پر کوئی آپ زیادتی نہیں کریں گے۔
واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہتے ہیں اس پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں یا کارساز بناتے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ اجال وسار باہلہ اناسا من جانب طور نارا، پھر کیا ہوا؟ پھر جب چلے گئے موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر کے، فلما پھر جب قضا پوری ہو گئی موسیٰ اجال، موسیٰ نے پوری کر دی وہ مدت۔ کتنی مدت پوری کی؟ انہوں نے 10 سال پورے کیے۔ وسارا، اور چل دیے، باہلہ ہی اپنے گھر والوں کو لے کر، اناسا انہوں نے دیکھی، من جانب طور نارا، طور کی طرف انہوں نے آگ دیکھی جلتی ہوئی۔ طور پہاڑ ہے نا، اس کے قریب انہوں نے کوئی آگ دیکھی جلتی ہوئی، تو انہوں نے کہا، سردی بہت تھی، سردی کی رات تھی، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کدھر جانا ہے کدھر نہیں، تو انہوں نے کالا لأہلہ ہی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ام کوسو، تم یہاں ٹھہرو، یہاں ٹھہر جاؤ۔ ساتھ نہیں لے کے گئے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو کیا نہ ہو، تو تم ادھر ہی ٹھہرو۔ انی آنست نارن، بے شک مجھے تو آگ نظر آئی ہے، لعلی، شاید، آتیکم منہا خبر، شاید کہ میں وہاں سے کوئی تمہارے لیے خبر لے کر آؤں، تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں، یا مجھے راستہ وہاں سے نظر آ جائے، اور جذوات من نار لعلکم تصطلون، یا پھر مجھے کوئی انگارہ مل جائے جس کو میں لے آؤں، لکڑیاں جلاؤں، تاکہ رات ہماری اچھی گزر جائے تپش کے ساتھ۔ فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، پھر جب آئے اس کے آواز کے پاس، فلما آتاہا، جب وہ اس کے پاس آئے یعنی آگ کے پاس آئے، تو انہوں نے آتاہا، آئے اس آگ کے پاس، نودیا، انہیں آواز دی گئی، اچانک وہاں سے آواز آئی، من شاطئ الوادی ایمن، دائیں طرف کے میدان، دائیں طرف میدان تھا، اس کے کنارے سے، میدان کے کنارے سے انہیں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، تو آواز آئی انہیں دائیں طرف سے، میدان کے دائیں کنارے سے، تو ایک جگہ سے، فی البقعۃ، ایک جگہ سے جو کہ مبارک جگہ تھی، درختوں کے بیچوں بیچ میں سے، ایک درخت میں سے، من الشجرۃ، ایک درخت میں سے، جنگل تھا نا تو وہاں درخت ہی درخت ہے، تو ایک درخت سے انہیں آواز آئی، اے موسیٰ، کیا آواز آئی؟ یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی آن اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، سبحان اللہ، وہ القِ عصا کا، اور یہ کہہ دیا کہ اپنا جو آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دو۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا نا کہ لاٹھی ڈال دی، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی، انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈال دی، تو وہ ایسے حرکت کرنے لگی جیسے سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، انکا من الآمنین، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ ڈال لو اپنے گریبان میں، تو پھر نکل آئے گا یہ بیضاء، سفید ہو کر، من غیر سوء، کسی
भी नुकसान के बगैर, यानी कोई उस बीमारी नहीं होगी, वैसे ही वो चमक रहा होगा, चमकने लग जाएगा। वद्मुम इलैका जनाह का, और फिर ऐसे वद्मुम सुकेड़ लो। फिर अल्लाह ने कहा सुकेड़ लो अपनी तरफ अपने बाजू, मिनर रहबे, खौफ को दूर करने के लिए। खौफ से फजाने का ये दो जो हैं दलीलें हैं, बुरहानाने, ये दो दलीलें हैं। फजाले का बुरहानाने मिन रब्बे का, तेरे रब की तरफ से ये दो दलीलें हैं। इला फ़िरौन व मलाइही, और इसको लेके जाओ फ़िरौन के पास और उसके सरदारों के पास या दरबारियों के पास। इन्हम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो बहुत नाफरमान लोग हो गए हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अब वो खौफ ज़्यादा है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम उस सांप को देख के भागने लगे। तो अल्लाह ने कहा ना भागो, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर अल्लाह ने कहा कि अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो तो वो सफ़ेद होकर निकल आएगा, तो उससे डरना नहीं। वो मतलब सिर्फ एक ऐब नहीं होगा, बल्कि वो फ़ौरन अपनी असली हालत में आ जाएगा। सिर्फ ये एक मोजज़ा है। वदमुम, और सुकेड़ लो, यानी कि ऐसे करके लगा लो अपना दायां हाथ अपने सीने के साथ या अपने जिस्म के साथ, तो ये क्या, इससे खौफ दूर हो जाएगा। जनाह का अपना बाजू, मिनर रहबे, खौफ दूर करने के लिए। फ़ाज़ाने का ये दो दलीलें हैं, जाने का ये दो, बुरहानाने दलीलें हैं। ये दो मोजे लेकर फ़िरौन के पास जाओ कि वो बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गया है। काला रब्बे इन्नी कातलतून मिनहुम नफ्सन फ़आख़ाफ़ा अन यक़्तुलून। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह कि मैंने तो कत्ल कर दिया था एक बंदा उनका, गलती से, मेरा इरादा नहीं था, और मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे उसके बदले में। वह अखी हारून हो व अफ़साहू, तो बेशक मेरा जो भाई है हारून, उसकी ज़ुबान ज़्यादा फसीह है। मिन्नी, मेरी निस्बत, लेसानन, मेरी ज़ुबान की निस्बत उनकी ज़ुबान फसीह है, वो साफ बोलते हैं। फ़अरसिलहू, और उसको भेज दीजिए नबी बनाकर, या रसूल बनाकर मेरे साथ भेज दीजिए, रिदअन, मेरी मदद के लिए। युसद्दिक़ूनी, कि वो तस्दीक करेगा मेरी, वो जाके तस्दीक करे मेरी कि हाँ ये भी अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं ख़ाफ़ कज़्ज़बून, मुझे तो डर है कि वो मुझे झुठला देंगे, हमें झुठला देंगे, हम दोनों को ही झुठला देंगे। काला सान ना शुद्धो वो दूधा का, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तो मजबूत कर देंगे, अन करीब हम मजबूत कर देंगे दूधा का, तेरे बाजुओं को, बेअखी का, तेरे भाई के साथ, दोनों भाई मिलके मजबूत हो जाओगे। वनज आलू लाकुमा सुल्तानन, और हम बना देंगे तुम दोनों को, गलबा दे देंगे तुम दोनों को, फतह दे देंगे तुम दोनों को। फला यासिलूना इलैकुमा, बस वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। बेआयातना अंतुमा, मेरी निशानियों की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। वमनित्ताबा कुमल गालिबून, और जो वमनित्ताबा कुमा, और जो तुम दोनों की पैरवी करेगा तो वो गालिब आ जाएगा। फलम्मा जाअहुम, फिर जब आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, बेआयातना,
موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، کن کے پاس؟ فرعون والوں کے پاس، اپنی آیات کے ساتھ، بینات روشن آیات کے ساتھ، قالوا ما ھذا الا سحر مفترم وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی یہ نشانیاں اللہ نے دی لے کر فرعون کے پاس گئے، تو اس نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے جو کہ جھوٹا بنا لیا گیا ہے، اور ہم نے تو ایسا کبھی نہیں سنا تھا اپنے باپ دادا سے، پہلے والد باپ دادا سے ہم نے کچھ نہیں ایسا سنا تھا، تو یہ جادو ہے۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون لہ عاقبۃ الدار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، جو آیا ہدایت کے ساتھ۔ اللہ تو جانتا ہے اس کو کہ جو ہدایت کے ساتھ، جو اچھے کام کرتا ہے ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور حق لے کر آیا ہے، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حق لے کے آیا۔ وہ اپنا بیان کرنا نا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم ہدایت لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے ہی۔ ومن تکون، اور نہیں ہوگا لہو عاقبۃ الدار۔ تو اللہ یہ بھی بتاتا ہے، ولا تکون، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی بہشت جس کے لیے ہے، وہ اللہ جانتا ہے کس کے لیے ہوگا عاقبت کا گھر، آخرت کا گھر یا بہشت کس کے لیے ہوگا، اللہ جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ۔ تو وقال، اور پھر کہا فرعون نے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی اس کے جواب میں فرعون نے کہا، یا ایھا الملاء، اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، کیا تم جانتے ہو کسی اور معبود کو میرے سوا؟ میں ہی معبود ہوں تمہارا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَوْقِدْ لِی، تو پھر فرعون کہہ رہا ہے کہ آگ جلاؤ، یا حامان، اے حامان، یہ بھی کوئی درباری تھا نا، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے حامان تم آگ جلاؤ، الطین، اور مٹی کی اینٹیں بنا کے اس میں پکاؤ، فاجعل لی صرحا، پھر میرے لیے بناؤ ایک محل بہت اونچا، لعلی اطلع، تاکہ میں جھانک کے دیکھ لوں، اوپر چڑھ کے جھانک کے دیکھ لوں، الہ موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں، موسیٰ کے معبود کو دیکھ لوں اوپر جا کے، ایسا میرے لیے مضبوط سا محل بنا دو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور مجھے تو لگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے، تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اور اللہ تو ہے ہی نہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اور اس نے تکبر کیا، فرعون نے تکبر کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے بھی تکبر کیا، فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، ناحق تکبر کیا، وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہی نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے انہیں ڈبو دیا، فِی الْیَمِّ، گہرے پانی میں۔ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الظَّالِمِینَ، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا، بس دیکھ لو کیسا انجام اللہ نے ظالموں کا کیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور ہم نے بنا دیا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا،
کس کے؟ آگ والوں کے، جہنم والوں کے۔ پیشوا بلا لیا۔ یدعونا، وہ بلاتے تھے، الی النار، آگ کی طرف لوگوں کو، و یوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن بھی ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، کسی طرف سے بھی، کسی قسم کی بھی ان کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دی ہم نے، فی ہذہ الدنیا لعنۃ، اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، نعوذ باللہ، کس قدر ڈرانا ان کا انجام ہوا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور وہ قیامت کے دن بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ دنیا میں ان کے پیچھے اللہ نے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحالوں میں ہوں گے، یعنی وہ قیامت کے دن بھی ان کا حال برا ہی ہوگا۔ جزاک اللہ۔ تو آج سورۃ 42 تک ہم نے پڑھا، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ جزاک